کسی قوم کو برباد کرنا ہو جی تو آپ کو ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، جی قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس قوم کے نوجوان کو آوارہ بنا دو۔ کہاں تک صحیح ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو بغیر پردہ کے، بغیر حجاب و نقاب کے، بغیر برقع کے وہ کسی دوسرے اسکول یا کالج میں وہ تعلیم کے لیے بھیجیں؟ جو حق مہر دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ سکہ راج الوقت علاوہ نان و نفقہ، اس کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ عوام یہ نہیں جانتی ہے۔ تکلیف ہوتی ہے ہمیں اس بات پر کہ ہمارے نوجوان دوسرے راستے کو اختیار کر لیے ہیں۔ زیادہ تر شکایتیں ہمارے نوجوانوں سے ہیں اور قوم کے مستقبل وہی ہیں۔ ان کے لیے کیا حکم ہوگا کہ وہ راہ راست پر آئیں؟ دیکھیے، نوجوان در حقیقت قوم کا مستقبل ہوتا ہے۔ جی نوجوان صحیح رہتا ہے تو قوم صحیح رہتی ہے، جی اور اسلام نے نوجوانوں کی اصلاح پر، ان کے کارکردگی پر بہت زور دیا ہے۔ جی تو نوجوان اگر سدھر گیا تو پورا معاشرہ سدھر گیا، جی اگر نوجوان نہیں سدھرا، راہ راست سے ہٹ گیا، تو اس کا اثر پورے معاشرے پر آتا ہے۔ جی مجھے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آتا ہے۔ جی آپ نے فرمایا تھا کہ کسی قوم کو برباد کرنا ہو جی تو آپ کو ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، جی قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس قوم کے نوجوان کو آوارہ بنا دو، تعلیم سے دور کر دو، جی تجارت سے دور کر دو، جی تربیت سے دور کر دو، انہیں شرابی بنا دو، جی زانی بنا دو، جوا خور بنا دو، وہ قوم خود بخود برباد ہو جائے گی۔ جی تو میں اپنے نوجوان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کی کافی اہمیت ہے، جی آپ اپنی قدر کیجئے۔ اللہ نے آپ کو جو پیدا کیا ہے، جوانی دی ہے، تو اس جوانی کا جو تقاضا ہے جی اس سے پورا کیجئے۔ جی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری عمل تھا جی وہ یہی تھا کہ آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کرنے کے لیے بھیجا تھا، جی اور اس کا جو سپہ سالار بنایا تھا اسامہ بن زید کو بنایا تھا، جن کی عمر صرف 17 سال تھی، صرف 17 سال؟ صرف 17 سال۔ جی تو آپ اندازہ کیجئے کہ نوجوان کی اہمیت کیا ہے۔ جی نوجوانوں، آپ اپنی اہمیت کا اندازہ کرو۔ آپ کے راستے بھٹک گئے ہیں تو راہ راست پر آ جاؤ۔ جی آپ شراب خانے کی طرف مت جاؤ، آپ جوا کھانے کی طرف مت جاؤ، جی بلکہ اسلام نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلو۔ جی یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی میدان محشر میں اپنا قدم نہیں بڑھائے گا یہاں تک کہ اس سے 5 سوالات ہوں گے۔ جی ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جوانی دی، جی تم نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی؟ اچھا، 5 سوالوں میں سے ایک سوال ایک یہ ہے سوال یہ بھی ہے، جوانی کہاں خرچ کہاں کیا؟ خرچ کی؟ جی تو جوانی جو چلی جاتی آتی نہیں ہے، نہیں جی تو آپ اپنی جوانی کی قدر کیجئے۔ آپ کو اللہ نے جوانی اس لیے دی ہے کہ آپ اپنے معاشرے کی اصلاح کیجئے، جی اپنی قوم کی اصلاح کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے، نہ کہ خود راہ راست سے ہٹ جائیے۔ جی نوجوان دنیا کی اس برائیوں میں شمار ہے جس کو تو اسلام میں حرام بتایا گیا ہے، اس سے بچنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ جیسے زناکاری یا فضول خرچی؟ دیکھیے، کرنا جیسے بہتر آپ نے کہا کہ زنا، تو زنا کو ہماری قوم نے بالکل آسان بنا دیا۔ جی کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ شادی مشکل ہو گئی۔ مشکل ہو گئی۔ جی اگر شادی آج آسان ہو جائے جی تو زنا مشکل ہو جائے گا۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شادی کو آسان کرو، نکاح کو آسان بناؤ۔ جی آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ شادی مشکل ہو گئی، جی زنا بالکل عام ہو گیا، کام ہو گیا۔ اور زنا سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے جی کہ بچہ بچی جب بالغ ہو جائیں، جی بالغہ ہو جائے،
تو ان کو مناسب رشتہ دے کر شادی کر دی جائے، شادی میں تاخیر نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی گروہ، جی جس کے اندر شادی کی طاقت ہو، کھلانے پلانے کی طاقت ہو، تو چاہیے کہ شادی کریں، جی اس لیے کہ شادی نگاہوں کو جھکا کر رکھتی ہے جی جی اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، جی اور جو مفلس یا غریب ہیں ان پر چاہیے کہ شادی نہیں کر سکتے ہیں تو روزہ رکھیں، اچھا جی کیونکہ روزہ شہوت کو کاٹ دیتا کاٹ ہے۔ دیتی ہے جی جی۔ اچھا، افسوس کی بات یہ کہ ہماری لڑکیوں کی، ہماری بہنوں کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور ہمارے لڑکوں کی بھی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ افسوس کی بات ہے، اور خرچ کے تعلق سے اور خرچ کے مقصد سے وہ لوگ شادی وقت پر نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ غلط کرتے ہیں نا۔ جی اللہ کے نبی نے فرمایا التمسوا الرزق بالنکاح، جی یعنی نکاح کے ذریعہ روزی تلاش کرو۔ جی آپ نکاح کرو گے جی اللہ روزی دے گا، روزی دے گا جی شرط یہ ہے کہ آپ رشوت مت لو، جی کیونکہ رشوت تو عام ہوگی نا۔ جی جہاں شادی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، جی خاص طور سے گورکھپور منڈل میں، جی شادیوں میں رشوت کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے، جی جس کی وجہ سے ہماری بہنوں کی عمر کافی زیادہ ہو جاتی ہے، جی جی اور اس کی وجہ سے آج وہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کا دامن چھوڑ دیتی ہے۔ جی جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے طائف میں پتھر کھائے، گالیاں سنی، اپنے پورے خاندان کو کربلا کے میدان پر قربان کر دیا، جی آج انہی کے ہم ماننے والے، ہماری بہنیں، اسلامی بہنیں دوسروں کا ہاتھ پکڑتی ہیں، کیوں پکڑتی ہیں؟ شادی مشکل ہو گئی، جی شادی آسان کیجیے، اور جو پیسہ آپ جو فضول خرچی میں خرچ کرتے ہیں جی اسی پیسے سے اگر کسی بہن کا جی ہاتھ دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں دے دیں گے جی تو یہ اللہ کو پسند ہے۔ جی آج ہمارے معاشرے میں وہی ہونا چاہیے کہ ایک کمیٹی بننی چاہیے جو اس رشوت کی مخالفت کرے۔ جی جو جہیز کے طور پر رکھا گیا ہے۔ ہاں وہ جہیز نہیں ہے، وہ جی رشوت ہے۔ جی رشوت ہے، مطلب جہیز کا کے لوگ لیتے ہیں جی جی لیکن رشوت ہے وہ جی در حقیقت جی رشوت ہے، جی جی چونکہ جہیز لینا دینا یہ نبی کی سنت ہے، جی تو سنت کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ جی جی وہ تو ہمیشہ فائدے والی چیز جی ہے۔ جی یہ جسے وہ جی جی مانگ کر لیتے ہیں نا، جی جی یہ جی جی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو فضول خرچی مت کیجیے، جو پیسے آپ کے بچتے ہیں شادیوں کو آسان کیجیے، انہی پیسوں کو آپ کسی لاچار مجبور جی جو ہماری بہن ہے اس کی شادی میں خرچ۔ جو زکوٰۃ یا فطرات یا صدقات کی رقم کو اکٹھا کر کے انہی پیسوں سے جیسے کسی غریب کی شادی یا اور جو معذور ہے اس کی مدد کرتے ہیں، یا جس کی ضرورت ہے جو حاجت مند ہے اس کی حاجتوں کو اسی طریقے سے پوری کیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے اگر ہم چاہیں تو تنظیم بنا کر بھی مدد کر سکتے ہیں۔ ہاں بہت اچھا کام ہے، جی بہت اچھا کام۔ جی تو اس میں زیادہ تر علماء کو حصہ لینا چاہیے، اور یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ تنظیم کے ذریعے ہی جس سے عوام میں بیداری لایا جائے۔ ہاں علماء کرام کو بھی آنا چاہیے آگے، جو ہماری قوم میں دانشور لوگ ہیں، جی ہوشیار لوگ ہیں، جن جی کی معاشرے میں حیثیت ہے، حیثیت ہے جی ان کو بھی آگے آنا چاہیے۔ جی جی کیونکہ یہ کام سب کا ہے۔ سب کا ہے جی ہم نے مثال دیتا ہوں، یہ ہماری باڈی ہے، جسم ہے، جی ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، زبان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، جی اس ساری چیزوں کا مجموعہ ایک بدن ہے۔ بدن ہے جی جسم تو اسی طرح ہمارا جو معاشرہ ہے، جی چاہے علماء ہو، چاہے عوام ہو، جی چاہے اور ہو، سب کا مجموعہ معاشرہ ہے، امت ہے۔ جی تو امت میں علماء کرام کو بھی آگے آنا چاہیے، عوام اہل سنت کو بھی آنا چاہیے، خاص طور سے جو ذی شعور لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، جی صاحب حیثیت ان کو آگے آنا جی چاہیے۔ کہاں تک صحیح ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو کیا نام ہے بغیر پردہ کے، بغیر حجاب و نقاب کے، بغیر برقع کے وہ کسی دوسرے اسکول یا کالج میں تعلیم کے لیے بھیجیں؟ دیکھیے پردہ لازم ہے، جی یہ واجب ہے، اور تعلیم بھی فرض ہے، جی تو آپ پہلے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دے دیجیے، جی اور دینی تعلیم دینے کے بعد پردے کے ساتھ کالج میں بھیجیے،
جی کوئی کالج منع نہیں کرتا ہے. جی اگر آپ کسی بھی اپنی بہن کو کالج میں بھیجیں گے، وہاں کے پرنسپل سے کسی ذمہ دار سے بات کر لیں گے، جی وہ منع نہیں کرے گا. جی چونکہ ہمارا قانون بھی یہی کہتا ہے، ہمارا سپریم کورٹ بھی یہی کہتا ہے، جی ہمارا جمہور بھی یہی کہتا ہے. البتہ اپنی قوم سے گزارش کریں گے، ہماری قوم میں ایک سے ایک اعلیٰ لوگ ہیں، جی اللہ نے انہیں دولت دی ہے، تو جہاں مدرسے کھلنے چاہیے جی کھلتے بھی ہیں، جی وہیں پر کالج بھی کھلنا چاہیے. جی تاکہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، ہم ارتداد سے بچیں گے. جی ارتداد سے بچنا اور بچانا یہ بہت فرض ہے، جی بہت اہم فرض ہے. جی اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو میدان محشر میں اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا. جی اور اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں معمولی ہے. بات نہیں ہے. یہ ہم جیسے انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے. جی جہاں پر انبیاء کہیں گے نفسی نفسی ضرور لگے، جی تو اپنے معاشرے کے ذمہ دار اور صاحب حیثیت سے گزارش یہی ہے جی کہ کوئی کالج کھولیں، اور جب تک ایسا نہیں کر سکتے ہیں جی دینی تعلیم کے دیجیے. اس سے اوپر آگے جانا چاہتے ہیں تو اپنی بہنوں کو بھیجیے، لیکن پردے کے ساتھ بھیجیے. جی یہ ہم نے قرآن مقدس میں پڑھا، الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا. لیکن آج ہماری کچھ ایسی عورتیں ہیں جو مردوں سے بڑھ چڑھ کر کے وہ گفتگو میں یا کسی میں حصہ لیتی ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. تو عورتوں کے لیے بہتر حکم کیا ہوگا؟ اپنے شوہر کی کس طریقے سے وہ تعظیم کریں؟ اپنے شوہروں کی تعظیم اس طرح کریں جس طرح خاتون جنت نے کی تھی، جی جس طرح ہمارے بزرگان دین کی اہلیہ نے کی تھی، جی جس طرح سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے کی تھی، جی جس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی تھی، جی اس طرح کیجیے. ہم تو کنیزے، وہ تو کنیزے فاطمہ ہے نا. جی جب کنیزے فاطمہ ہے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو راستہ ہے اس راستے پر چلیں. جی اپنے شوہروں سے کبھی بلند آواز سے بات نہ کریں، جی اپنے شوہروں کی بات مانیں. اور میں مردوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جی کہ آپ اپنی بیویوں کی بھی عزت کیجیے، ان کا خیال کیجیے. جی آپ ان کی خواہش کیا ہو اس خواہش کو پورا کیجیے. جی آپ ان کی خواہش کو پورا کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کے لیے وقت دیں گے، تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی عزت کریں گی، جی وہ آپ کی ہر بات کو مانیں گی. جو حق مہر دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ سکہ راج الوقت علاوہ نان و نفقہ، اس کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ عوام یہ نہیں جانتی. تو دیکھیے، مہر ہو گیا، اس کے بعد جب بیوی کو لائیں گے تو رہنے کے لیے کوئی گھر بھی چاہیے، جی کھانے کے لیے کچھ کھانے کا جی اسباب بھی چاہیے، جی پینے کے لیے پانی کا بھی بندوبست ہونا چاہیے، جی اس کے پہننے کے لیے لباس کا بھی بندوبست ہونا چاہیے. جی اور اس کو اگر نماز پڑھنا چاہیے، جی نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے کوئی خاص جگہ بھی ہونا چاہیے. جی اور اس کے علاوہ جو بھی اس کی ضرورتیں ہیں، جی اور ہم سے زیادہ شوہر بھی جانتے ہیں، جی شوہر لوگ بھی جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتی ہیں، تو جو ان کی ضرورتیں ہیں اس کو پورا بھی کرنا جی چاہیے. ایک اور کھانا سوال. پلانا، جی رہنا سہنا، یہ سب ہے ایک دم داخل ضروری ہے. جی ہے. اچھا، یہ بات جیسے عوام میں مشہور ہے کہ حق مہر صرف معاف کیا جاتا ہے، ادا نہیں کیا جاتا ہے. یہ تو بہت غلط ہے. جی ہمارے ساتھ ایک ایسا مسئلہ آیا حضرت کہ ایک شخص تھے، ضعیف شخص تھے، اور وہ جیسے بڑی شوق سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری بیوی کہہ رہی ہے کہ حق مہر دے دیں گے تو ہمیں چھوڑ دیں گے. جی تو ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا. تو یہ نا سمجھی ہے، جی یہ دین سے دوری ہے، جی جسے جہالت بولتے ہیں. جی تو پہلے تو مہر تو بہت قلیل رکھا جاتا ہے، جی بہت قلیل، قلیل میں قلیل. جی اور قلیل میں قلیل ہو کر بھی جی اس سے معاف کرانا، جی یہ میں تو کسی اعتبار سے مناسب نہیں سمجھتا ہوں. جی جب اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے جی تو اگر حاکم
अपने महकुम से कहे कि माफ कर दीजिए, जी तो ये तो हमें मुनासिब नहीं लगता है। नहीं, जी तो इसलिए माफ नहीं कराना चाहिए, बल्कि जैसे शादी निकाह हो, जी आप जब जाइए बीवी के पास, उसका जो हक है उससे हक अदा कर दीजिए। जी अगर आज तक आपने अदा नहीं किया है, जी तो आज आप जिंदा हैं, आपकी अहलिया जिंदा है, जी बीवी जिंदा है, तो उसे अदा कर दीजिए, लेकिन माफ मत कराइए। माफ जी तो सबसे अहम वजह वही है कि दीन की तालीम नहीं है। जी अगर दीन की तालीम होती तो ऐसी बातें नहीं कहते। जी इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि इल्म दीन का सीखना फर्ज है, फर्ज है जी चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। जी सब पर लाजिम है कि वो दीन की जो बुनियादी बातें हैं उससे जान जाए, जी जैसे नमाज, ज़कात जी वगैरह वगैरह। आपके जो जिंदगी के ज़रूरियात जो मसाइल है उससे जान जाए, जी ये सब फर्ज है। तो इसलिए हम अवामिल सुन्नत से गुजारिश यही करते हैं कि आप दीन सीखिए, उलमाए कराम से करीब होइए, जी और अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करते हैं जी कि आप के घर में कोई आलिम है उससे दीन सीखिए, जी नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह तो हर मोहल्ले में एक आलिमा पाई जाती है, जी उसके पास जाइए, दीन की बातें सीखिए, लेकिन जी सीखिए। इसलिए कि आप दीन सीखेंगे तो अपनी जिंदगी को संवारेंगे, सवारेंगे जी दीन सीखेंगे तो अल्लाह उसके रसूल को राजी करने का एक जरिया मुहैया होगा, जी और जिंदगी कैसे गुजारी जाती है जी ये दीन के जरिया मालूम होगी। मालूम हुआ जी तो इसलिए दीन सीखना जरूरी है। जी आखिरी सवाल ये है कि सबसे अहम पैगाम क्या है? अहम पैगाम यही है कि आप नमाजों की पाबंदी कीजिए, हक के साथ रहिए, जी आप दीनी और माशरती हर एतबार से मजबूत बनिए, जी और आपस में भाईचारगी बना कर रखिए। जी किसी से नफरत नहीं, जी किसी से हसद नहीं, सबके साथ मोहब्बत से पेश आइए। जी आपके पड़ोस में कोई भी हो, आपसे बड़ा है, उसकी इज्जत कीजिए, उसकी देखरेख कीजिए। और अहम पैगाम ये भी है कि आप उलमाए सुन्नत के दामन को थाम के रखिए। जी मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप उससे करीब रहिए। करीब रहिए जी उम्मीद है कि हमारी बात आपको ज़रूर समझ आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लाइक शेयर के साथ कमेंट भी करें।